بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا۔ یا ایھا الناس سے مراد یہاں تمام انسانوں سے اللہ رب العزت کا خطاب فرمانا ہے، وہ کہیں کے بھی ہوں اور کبھی بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی بن کر تشریف لانا کسی زمانے، کسی جگہ، کسی مقام، کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ عام اعلان فرما دیا گیا کہ اے لوگو، تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو سر تاپا اللہ کی معرفت کی دلیل ہیں، جن کی صداقت پر ان کے معجزات گواہ ہیں اور وہ منکرین کی عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، جس قدر معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام کو ملے، اس سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام از سر تا قدم پاک خود اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی روشن دلیل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بال شریف معجزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا معجزہ۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار مبارک میں رکھا ہوا بال جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ان کو ہمیشہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر فتح عطا فرمائی۔ ہرکل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر کے درد کو آرام رہا۔ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال شریف رکھ دیے جائیں تاکہ قبر کی مشکلیں آسان ہو جائیں۔ کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کے میری آنکھوں اور لبوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک اور بال مبارک رکھ دیے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ بال مبارک قبر کی مشکل آسان فرماتے ہیں۔ جو بیمار ہو جاتا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول مبارک رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک کا غسل شدہ پانی جو ہے وہ بیماروں کو پلاتے اور اللہ پاک ان کو اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا۔ سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بال مبارک موجود تھا، تو انہوں نے ساری رات ملائکہ کی تسبیح و تحلیل سنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کا معجزہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جنت و دوزخ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ خود رب العزت کو آپ نے ان آنکھوں سے دیکھا۔ نماز کسوف میں جنت و دوزخ کو مسجد کی دیوار میں دیکھا۔ پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو ملاحظہ فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک کا معجزہ کہ جس نے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سونگھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا معجزہ کہ جن کی ہر بات وحی خدا اور وہ زبان جو کہ کن کی کنجی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لب اقدس کا لعاب دہن شریف معجزہ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اگر سالن میں ڈال دیا جائے تو ہانڈی کے ترکاری میں برکت ہو جاتی ہے، آٹے میں ڈال دیا جائے تو 4 سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھایا پھر بھی اتنا ہی رہا۔ جب فتح خیبر کا موقع آیا تو مولا علی امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کو اشوب چشم نے تنگ کیا تو سیدنا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن شریف لگایا، دکھتی آنکھ کو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں جب آپ کے ساتھ تشریف لے گئے، سانپ نے ڈسا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن شفا بنا۔ کھاری کنویں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہن شریف ڈالتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ہاتھ مبارک کی دلیل کہ بدر کے دن ایک مٹھی کنکر کفار کو مارے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے نہ پھینکے بلکہ اے محبوب ہم نے پھینکے۔ اسی ہاتھ میں آ کر کنکریوں نے کلمہ شریف پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ انگلیاں معجزہ کہ ایک پیالہ پانی میں انگلیاں رکھیں تو اس پانی سے چشمے جاری ہو جائیں، انگلی کے ہی اشارے سے اللہ والو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ نالین شریف کا معجزہ کہ پتھر پر چلتے تو پتھر پر بھی ان کا اثر پڑتا، غرض کہ ان کا ہر عضو پاک، ہر بال مبارک اللہ کی پہچاننے کی دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک ہے جس میں گلاب کی بے مثل خوشبو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آرام فرمانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو فرمانا، نیند کی حالت میں بھی وضو نہ ٹوٹنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ادا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ سبحان سے مراد پاک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر بری چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر کمزوری، عیب اور نقص سے اللہ رب العزت کی ذات عظیم پاک ہے، جس نے اپنے خاص بندے یعنی کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، حالانکہ مسجد اقصی مکہ مکرمہ سے 30 دن سے زیادہ کی مسافت پہ ہے۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کروانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عظمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج درجات عالیہ اور مراتب رفیعہ پر فائز ہوئے تو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی، اس لیے کہ تو نے مجھے عبدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جلیل معجزہ اور اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اللہ نبوت کے 12ویں سال سید المرسلین حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے نوازے گئے۔ البتہ مہینے کے بارے میں اختلاف ہے، مگر زیادہ مشہور یہ ہے کہ 27ویں رجب کو معراج شریف ہوئی۔ کعبہ شریف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیت المقدس تک رات کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اور اس کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ آسمانوں کی سیر، منازل قرب میں پہنچنا مشہور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر بھی گمراہ ہے۔
معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر جماعتوں نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام اسی کے معتقد ہیں، یعنی کہ اسی پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شریف ہوئی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی اور حالت بیداری میں ہوئی۔ آیات و احادیث سے بھی یہ سمجھ آتا ہے، اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تو ان کے فاسد اوہام محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ معراج شریف کے بارے میں اللہ والوں سینکڑوں احادیث طیبات موجود ہیں۔ معراج شریف کی رات سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوتے ہیں اور معراج شریف کی خوشخبری سنائی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، اسے آب زمزم شریف سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت و ایمان سے بھرا گیا۔ اس کے بعد تاجدار رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں براق پیش کی، اور انتہائی اکرام اور احترام کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سواری کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء و مرسلین کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ سیدنا جبریل امین نے باری باری تمام آسمانوں کے دروازے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر جد الانبیاء سیدنا آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کی اور تشریف آوری کی مبارکباد دی، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہی تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی مجال نہیں ہے، اسی لیے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آگے ساتھ جانے کی معذرت کر کے وہیں رک گئے۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترقیاں فرمائی اور قرب اعلیٰ میں پہنچے کہ جس کے تصور تک مخلوق کے افکار و خیالات بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص رحمت و کرم ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انعامات الہیہ اور مخصوص نعمتوں سے سرفراز فرمائے گئے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے، امت کے لیے نمازیں فرض ہوئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض گناہ گاروں کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصیٰ تک۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں یہ حکمت ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرف اور فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی جگہ میں انہیں امام بن کر نماز پڑھائی، اور جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے، کیونکہ سلطان کو اپنے علاوہ لوگوں پر مطلقاً تقدم حاصل ہوتا ہے۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ حشر کے دن مخلوق اسی سرزمین میں جمع ہوگی، اس لیے یہ جگہ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر محشر میں وقوف آسان ہو۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کے حصے میں اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کی شان بیان فرمائی کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ وہ سرزمین پاک وحی کے اترنے کی جگہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت گاہ اور ان کی قیام گاہ بنی اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ دنیاوی برکتیں یہ تھیں کہ وہاں قرب و جوار میں نہروں اور درختوں کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے وہ زمین
وہ زمین سرسبز و شاداب ہے اور میووں اور پھلوں کی کثرت سے بہترین عیش و راحت کا مقام ہے۔ لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس حصے کے اندر معراج شریف کی ایک حکمت بیان یہ ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی تاکہ ہم انہیں اپنے قدرت کے عجائبات دکھائیں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھا، انہیں نماز پڑھائی اور بڑی عظیم نشانیاں دیکھیں۔ مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں من آیاتنا کے الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نشانیاں دکھائیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں۔ اب اللہ والو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج شریف ہوئی اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ قصیدہ بردہ شریف کی شرح میں لکھا ہے، سنن ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورۃ صاد میں اس کو بیان کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کرانے کی حکمتیں اور راز کیا تھے؟ اللہ رب العزت کے وہ ملائکہ جو بلند ترین مقام پر فائز ہیں، ان فرشتوں میں 1000 سال تک مسلسل 4 مسئلوں میں بحث ہوتی رہی۔ انہوں نے مل جل کر اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن کوئی حل نہ نکال سکے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی گئی، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی، تو انہیں یقین ہو گیا ان کے جو 4 مسئلے ہیں وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی حل فرما سکتے ہیں۔ وہ بارگاہ الہی میں اسی مقصد کے لیے گڑ گڑائے جس پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے مقام پر بلایا کہ دونوں کے درمیان کمان کے دونوں کناروں جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو پھر اس بندے کے ذمے جو بھی لگانا تھا لگا دیا۔ اس میں ایک بات وہ تھی جو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ میں نے اپنے پروردگار کو نہایت اعلیٰ صورت میں دیکھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتے کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو ہی جانتا ہے، تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں پستانوں کے درمیان محسوس کی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانتے ہو یہ فرشتے کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ اب میں نے عرض کی کہ یا رب العزت، ہاں، یہ گناہ مٹانے والی، نجات دینے والی، مرتبے بلند کرنے والی اور تباہ کرنے والی چیزوں کی پہچان کی اصل حقیقت جاننے میں الجھے ہوئے ہیں، جس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، آؤ اور سنو کہ تمہارے ان مشکل سوالوں کو حل کرنے والے مل گئے ہیں، تو ان سے ان کا حل پوچھ لو۔ اسرافیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفارات کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشکلات میں بھی وضو کے دوران اچھی طرح پانی بہانا، اپنے قدموں سے چل کر جماعت سے جا ملنا، اور ایک نماز سے فارغ ہوتے ہی اگلی نماز کے انتظار میں رہنا۔ پھر سیدنا میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درجات کیا ہوتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کہنا، عام کر دینا، اور ایسے وقت میں نماز پڑھنا جب باقی لوگ سوئے ہوں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منجیات یعنی کہ نجات دلانے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، اندر ہی اندر اور سب کے سامنے اللہ سے ڈرتے رہنا، فقیری اور امیری کی حالت میں درمیانے طریقے سے برتاؤ کرنا، اور غصے اور خوشی کے موقع پر انصاف کرنا،
پھر سیدنا اسرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلکات کیا ہیں، یعنی کہ برباد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، لالچ کے پیچھے پڑنا، خواہشوں میں لگے رہنا اور انسانوں کا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے ہر بات ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے۔ یہ معراج النبی علیہ السلام کی حکمتیں تھیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو معراج کروائی۔ اسی معراج کے اندر ہمیں نمازوں کا تحفہ ملا۔ جب حضور علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام میرے لیے کیا لائے ہیں؟ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا باری تعالیٰ میں اپنی امت کے کالے گناہ لایا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام ہم نے اسے قبول کر لیا، اپنی امت سے کہہ دو نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو جو شب معراج نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش دلی سے، خوش اسلوبی سے، خوش و خضوع کے ساتھ دل سے 5 وقت نماز کا اہتمام کریں اور نوافل کی کثرت کریں۔ حضور علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے بن جائیں، حضور علیہ السلام کو راضی کر لیں، حضور علیہ السلام راضی ہو جائیں تو اللہ والو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی با ادب اور با عمل غلامی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔